أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 44 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے. اچھی صحت کے ساتھ ہم اپنے آرام گاہوں میں اس علم کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اس علم کو سیکھ رہے ہیں، اور جو 30 منٹ یا 40 منٹ آپ یہاں پر بیٹھتے ہو، اپنا قیمتی وقت لگاتے ہو اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت میں اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لیتا ہے. ہم دنیا کے سب سے بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اس محفل میں، اس مجلس میں بٹھا رکھا ہے. ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے مال میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں برکت ڈال. یا اللہ تو نے جو بیماری دی ہے اس تکلیف کے بدلے ہمارے تمام گناہ مٹا دے. اور اللہ ہماری زبان پر تیرا ذکر و اذکار جاری رکھ. اور اللہ ہمارے تمام بھائی بہن مسلمانوں کی حفاظت فرما جو دنیا میں کہیں پر بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے ان کی حفاظت کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان پر بھی برکت نازل فرما. اور اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی خبروں میں تو جنت کی کھڑکی کھول دے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر. یا اللہ تو جو ہم مریض ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے. آمین یا رب العالمین. بنا تاخیر کے کلاس نمبر 43 کا ہم کوئز جو ہے اس کو پہلے حل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے قیامت کی نشانی، قیامت کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم اس کو جانیں گے، پڑھیں گے. سب سے پہلا سوال، مرزا کا نام جب بھی یاد آ جائے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کافر فرقہ ہے. اور بھی ایسے فرقے جس نے اپنے آپ کو نبی کہے، چھوٹے بڑے، لیکن تھوڑا زیادہ فیمس ہے اور آج بھی ان کی تعداد سب سے زیادہ عروج پر ہے. یہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے غریب کو دیکھتے ہیں، کمزور ایمان والے کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی اس کا ایمان کمزور ہے اسے کسی طرح پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، اسے کینیڈا، جرمنی بلاتے ہیں، چاہے اس کی ایمان آخرت تو مٹی میں مل جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ آ کر قادیانی بن جائے. ہمیں ایسے فرقوں کے بارے میں جاننا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کی حفاظت کریں. ہم نے جو نیکیاں کی اس کو ضائع نہ کر لیں. ایک انسان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اللہ کو راضی کر لے، دنیا سے چلے جائے جو اسے زندگی ملی، لیکن اگر وہ زندگی میں خود کا بھی نقصان کر دے اور آنے والی نسل کا بھی، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. سوال نمبر پہلا، مرزا کا بدترین جرم کیا ہے؟ اگر اس کا بدترین جرم دیکھے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نبی کہنا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہنا، اپنے آپ کو مریم کہنا، اپنے آپ کو مہدی کہنا، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا، کہنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ تمام اس کے بڑے بڑے جرم ہیں، اور سب سے بڑا جرم جو اپنے آپ کو نبی کہنا. سوال نمبر دوسرا، مرزا سچ میں نیک انسان تھا جیسے انبیاء ہوتے ہیں؟ ہم انبیاء اکرام کے بارے میں جان کر آتے ہیں وہ بڑی پاک نسل سے ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پاک نسل سے ہے.
لیکن یہ جھوٹا، کذاب، چور، گندے گٹر والا، یہ گندا انسان یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر تیسرا، مرزا نے کس کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی مجرم کو سزا دیتا ہے؟ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 12، پیج نمبر 116۔ اس میں خود لکھتا ہے بدماش کہ جو دنیا میں گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے دنیا میں سزا دی۔ مرتے وقت اس کے منہ سے بھی گندگی نکل رہی تھی اور اس کے پیچھے سے بھی گندگی نکل رہی تھی۔ جو قادیانی تھے، اس کے جو رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے اس کو منہ میں بھی جو کاٹن ہوتا ہے روئی، اس میں ٹھوس کے صاف کیا، اور پیچھے غلاظت کی جگہ بھی اس کو کسی طرح سے پیک کیا، کسی طرح کور میں ریپ کر کے اس کو قادیان میں لے جا کر دفن کیا۔ یہ مرا لاہور میں، اس کو دفن کیا قادیان میں لے جا کر، کہا کہ یہ وہی ہمارا حرم ہے۔ تو سب سے بدترین بدماش جرم، اس کو دنیا میں اس کو سزا ملی۔ سزا یہی ملی جب اس نے ڈیبیٹ کی تھی کہ کون ثناء اللہ مولا شیخ سے پہلے مرے گا یا بعد میں پڑے گا، تو یہ پہلے مر گیا، اور اس کے منہ سے بھی گندگی نکل رہی تھی اور اس کے پیچھے سے بھی۔ سوال نمبر 4، مرزا کب پیدا ہوا؟ تو اس میں اختلاف ہے، یا 1935 میں یا پھر 1940، یا 1935 سے لے کر 1940 کے بیچ میں۔ سوال نمبر 5، رام شنکر کیا نبی تھے؟ ہمارا اس پر ایمان کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ہندو یا پھر کوئی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں رام بھی نبی تھے، شنکر بھی نبی تھے، تو ہم سب سے پہلے سوال نمبر 5 میں ہمارے ہندو جو بھائی ہیں ان سے جب اگر پوچھ لیں گے، وہ صاف صاف ہمیں بتا دیں گے کہ جو شنکر ہے، جو رام ہے، وہ رب ہے ان کے۔ یعنی رب اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رب آرڈر دینے والا، رب آرڈر دینے والا، اور نبی اس کے آرڈر پر چلنے والا۔ لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رام ان کے بھگوان ہیں، شنکر بھی ان کے بھگوان ہیں، تو پھر وہ نبی کیسے ہو گئے؟ سوال نمبر 6، تمام نبیوں کا دین ایک تھا، ان کی شریعتیں الگ الگ تھی لیکن ان کا دین ایک تھا۔ سوال نمبر 7واں، تمام نبی دنیا میں کیوں ہیں؟ تمام نبی دنیا میں کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے۔ یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمارے دماغ میں سوال آئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ان کا ایک کام تھا، ایک مقصد تھا، ایک ٹارگٹ تھا، نیکی کی طرف بلانا، یعنی اللہ کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا۔ سوال نمبر 8، ایمان کا 5واں ارکان کیا ہے؟ قیامت پر ایمان۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے ارکان ایمان 6 ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو آج ہم انشاءاللہ قیامت پر ایمان کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے۔ ہم نے اللہ پر ایمان جانا، اور فرشتوں پر ایمان جانا، کتابوں پر ایمان جانا، مرزا کی مثال دے کر کہ کتاب پر ایمان لانا ہے تو پھر مرزا اگر ایمان نہیں لیں گے تو پھر مرزا جیسے لوگ بن جائیں گے۔ اور پھر لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے رسولوں پر ایمان لانا سیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ان سب پر ایمان لانا ہے، جن کے نام ہمیں پتہ ہے، جن کے نام ہمیں نہیں پتہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک جو قیامت کا ہے اس پر ہم ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری زبانوں پر کئی سالوں سے، بچپن سے، بڑھاپے سے، یا ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں قیامت پر ایمان، قیامت ہوگی، قیامت آئے گی، قیامت نازل ہوگی، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، لیکن کیا ہمارا اس بات پر یقین ہے یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے؟ اگر سچ میں ہمارا ایمان ہے قیامت والے دن پر، تو پھر ہم کیا برائی سے بچ رہے ہیں، گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے یا ہم ڈرتے ہیں؟ اگر سچ میں ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم برے لوگوں کے ساتھ کیوں رہتے ہیں، بری دعوتوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ اگر سچ میں ہمارا ایمان ہے قیامت والے دن پر، تو پھر کیوں ہم قیامت والے دن سے نہیں ڈرتے؟ حساب کتاب ہوگا، کیوں ہم حساب کتاب سے نہیں ڈرتے؟ ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا، کیوں ہم نہیں ڈرتے؟ آج دنیا میں بدماشی، بدکاری، گناہ یہ عروج پر ہے، تو پھر اگر ان کو دیکھیں اور ہم اس ٹاپک کو دیکھیں تو سوچیں کہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے، یا ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایسی حرکت، چوری، زنا، بدکاری، غیبت، اور اگر اس سے بڑھ کے جائے اتنے گناہ میں پیپر میں لکھ دوں تو شاید ہو سکتا ہے پیپر ختم ہو جائے، لیکن جو گناہ کے جو ٹاپکس ہے وہ ختم نہ ہو۔ ایسے لوگ، کیا ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں، یا ایمان ہمارا ہے ہی نہیں،
یا پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ ہم انشاءاللہ آج جانیں گے۔ تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تو برائی میں ملوث ہے، وہ تو نہ قیامت کی پرواہ کرتا ہے، نہ حساب کتاب کی پرواہ ہے۔ کیا ہم بھی ایسے لوگوں میں شمار ہیں؟ اور ہم بھی ایسے لوگوں میں شمار ہیں جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا؟ یعنی کتنا چھوٹا سا الفاظ ہے، کل کیا ہوگا، کل دیکھ لیں گے، کل کس نے دیکھا، یعنی کتنا بدترین الفاظ ہے۔ اور اکثر یہ مسلمانوں کی زبان سے نکلتا ہے کل کس نے دیکھا؟ ہمارے رسول نے دیکھا، ہمارے رسول دنیا کے سچے انسان ہیں، انہوں نے بتایا کل قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ کل کا مطلب یہ نہیں کہ آج جمعہ ہے فرائیڈے اور کل سیٹرڈے، نہیں، کل کا مطلب آنے والا دن۔ تو سب سے بدترین الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے کل کس نے دیکھا۔ قیامت پر ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے، میزان پر ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے، اللہ حساب لے گا، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پل صراط، جنت، جہنم، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کل کس نے دیکھا، یہ ایمان نہ ہونے کی یا پھر ایمان کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی 4 الفاظ، 4 ورڈ ہے، کل کس نے دیکھا، یہ ہر ایمان والے مومن عورت نے دیکھا کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو پھر ہم نے وہ دیکھ لیا۔ ہر روز ہم قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا کبھی ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دن میں کتنے بار ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں؟ کیا ان الفاظ پر ہمارا ایمان ہے یا ہمارا ایمان پھر سینے سے نکل گیا ہے؟ آج ہم اسی پر انشاءاللہ قیامت پر ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا، ان چیزوں کو یاد کریں گے، ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ان باتوں کو اگر ایمان ہے تو ایمان کو تازہ کریں گے، مضبوط کریں گے، اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہے یا بالکل نہ ہونے کے مقابلے ہے تو پھر ان کے لیے دنیا میں تو عیش ہے، لیکن قیامت میں ان کے لیے پکڑ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو پڑھیں ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، یا اللہ ہمیں سیکھنے والا بھی بنا اور سکھانے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم بھی ہیں وہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا تاکہ انسان کو آزمائے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت بھی ختم ہونے والی ہے۔ موت کو بھی موت آئے گی، یہ ہم سب کو یاد ہے، جو قیامت والے جنت میں اور جہنم کے بیچ میں بکرا لایا جائے گا، ذبح کر دے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ موت ہے۔ تو یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ہمارا ایگزام چل رہا ہے، کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور کون ہے برے اعمال کرتا ہے۔ فرشتے ہمارے تمام چیزیں لکھ رہے ہیں، ہر نیکی ہر برائی فرشتوں کے رجسٹر میں لکھی جا رہی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام چیزیں اکٹھا ہو رہی ہیں، ایک جگہ ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہ جو رجسٹر ہے وہ ہمیں ملے گا۔ پہلے ہم ٹاپک پر آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہماری عبادت کے لیے۔ اگر تھوڑا سا ہم یہاں رکیں اور اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے دنیا میں آنے کا مقصد آپ کا، میرا، آپ کے ماں باپ کا، میرا، آپ کے دادا دادی پردادا سب کا، یعنی جتنے بھی ہمارے پہلے چلے گئے بزرگ، ان کا اور آنے والوں کا، ہر کسی کا مقصد دنیا میں آنے کا بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اور اب ہماری جو جنریشن چل رہی ہے وہ دنیا کی کتابوں میں اتنے زیادہ بزی ہیں، اتنے زیادہ کہ انہیں وقت ہی نہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کوئی دنیاوی کتاب یعنی ڈاکٹر والی کتاب اسے اٹھا لیں، اسے پڑھیں، اس میں تحقیق کرے، پتہ کرے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ کتاب آپ کو نہیں بتائے گی۔ ایسے ہی انجینئرنگ کی کتاب آپ اسے اٹھائے، اسے کھولے، اسے پڑھے، اس میں سرچ کرے کہ دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ سائنس کی کتاب اٹھا لے
بزنس کی کتاب اٹھا لے، کمپیوٹر کی کتاب اٹھا لے، بایولوجی، کیمسٹری، ہسٹری، لا، حتیٰ کہ آپ میتھمیٹکس کی کتاب اٹھا لے، آپ کتابیں کھول کھول کر چیک کر لے، ایک کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کا فیوچر کیا ہے۔ ان کتابوں کو ہم فیوچر سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پڑھیں گے تو پاس ہو جائیں گے، رات رات بھر جاگتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ بس کتابوں کو پڑھ لیں اور پاس ہو جائے۔ لیکن کیا ان کتابوں میں کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ان کتابوں میں موجود ہے؟ کیا ان کتابوں میں دنیا گزارنے کا کوئی فارمولا ہے؟ کیا ان کتابوں میں قیامت میں پاس ہونے کا کوئی فارمولا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیات ہے، آیت نمبر 56 سورہ زاریات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، کتاب دے دیا، کتاب دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں دو راستے دے دیے، چوائس کرنا ہے ہمیں کہ دنیا میں اگر ہمیں رہنا ہے تو دو راستوں پہ چلنا ہے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹاپک تھوڑا ہٹ رہا ہے یا ٹاپک سے ہم باہر جا رہے ہیں، بس مجھے آپ کو یاد دلانا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے، موت ہے، پھر قیامت ہے، ان چیزوں کے بارے میں سیریل سے ایک ایک کر کے ہم جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایمان ہو قیامت پر، کتاب پر ایمان مضبوط ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ بس ہم گھوم رہے ہیں، نہیں، ہم گھوم نہیں رہے۔ آپ صبر کا لبریز تھامے رکھیں، غور سے سنیں، کیونکہ میری بہن نے کل بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ چلتے پھرتے وہ کلاس سنتے ہیں، کام کرتے کرتے کلاس سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ مجھے جہاں تک علم ہے، چلتے پھرتے تو ہم پیسے بھی نہیں گن سکتے، چلتے پھرتے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو پھر علم کیسا سیکھیں گے؟ علم سیکھنا ہے تو پھر ہمیں بیٹھنا ہوگا جہاں فرشتے آپ کے لیے پر بچھا کر بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں وہاں پر نازل ہو رہی ہیں۔ چلتے پھرتے اللہ کی رحمت تو مس ہو جائے گی، ہم اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ بھائی بہن بچے ایسا نہ سمجھے کہ ٹاپک بس گول گول گھوم رہا ہے، میں گول گول نہیں گھما رہا ہوں، آپ کو ایک سیریل میں لے کر آ رہا ہوں کہ انسان کا پیدا ہونے کا مقصد دنیا میں دو راستے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنا، اس کے بعد رشتہ دار، ہم اس کے بعد جانیں گے قیامت کے منزلات۔ تو پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی اس پر چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، دو راستے چھوڑ دیے کہ کون میرے پاس نیکی کر کر آئے گا، کون برائی کر کر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید بھی دے دیا، اسی کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، یہی وہ کی ہے جس سے ہم تالا کھول سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذریعہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے پاس پہنچنا ہے تو پھر قرآن کو تھامے رکھنا، دنیا میں اگر زندگی گزارنا ہے، میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا، میں تمہارا ایگزام لوں گا، اور ایگزام کے لیے جو بک ہے وہ قرآن مجید ہمیں دے دی۔ قرآن وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں گزارنا ہے تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کر دیے ہر لمحے پہ، اور دنیا میں ہمارے اوپر آزمائش پہ آزمائش آتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہے، ایک عبرتناک نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے مثال بنایا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 17، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مثال بیان کرتا ہے جس طرح اس باغ والوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا ناشکری کیا، نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب ان لوگوں نے اپنے اوپر ڈالا، ایسے ہی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ اگر ہم انہیں ناراض کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کافر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے، کیا ہم بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باغ والوں کا واقعہ بتایا، ان کی مثال دی کہ کتنا خطرناک عبرتناک واقعہ ہے، جو قرآن مجید میں ان کے نام منشن کر دیے کہ ان باغ والوں کا واقعہ۔ جو پچھلی قومیں گزر گئی
اس قوم میں ایک نیک سخی شخص تھا. اس کے پاس ایک باغ تھا. اس کے باغ میں کئی طرح طرح کے پھل لگتے، اور جب پھل لگنے کا موسم آتا، جب پھل تیار ہو جاتا، توڑنے کے لیے یہ جاتا، تو اپنے ساتھ لوگوں کو بلا بلا کر لے کر جاتا. غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کہتا چلو چلو میرے ساتھ میرے باغ میں. اس باغ کے پھلوں کے یہ 3 حصے کرتا. سب سے پہلا حصہ یہ اپنے ساتھ رکھ لیتا، یعنی جس کی تجارت کرتا یا کھاتا پیتا. دوسرا حصہ غریب، مسکین، فقیروں میں تقسیم کر دیتا، اور جو تیسرا حصہ بچتا رشتہ داروں، دوستوں میں تقسیم کرتا. یہ اس سخی شخص کا طریقہ تھا. اور وقت گزرتا ہے، پھر یہ مر جاتا ہے. اس کے 3 بیٹے تھے. وہ اپنے باپ کو پاگل کہتے ہیں کہ ہمارا باپ پاگل تھا. اب جیسے ہی باپ مر جاتا ہے، پھر پھلوں کا موسم آتا ہے، پھل لگنے لگتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ آپس میں بات کرتے ہیں. کہیں فقیر لوگ، مسکین لوگ ان کی باتیں سن نہ لیں. وہ کہتے ہیں ہمارا باپ تو پاگل تھا، زمین ہماری، محنت ہماری، پھل ہمارا، پھر ہم پھل ان لوگوں کو کیوں دیں؟ ان لوگوں نے نیت خراب کر دی. ان تینوں بیٹوں نے پلان بنایا رات میں کہ ہم صبح ہونے سے پہلے پہلے اس باغ کا جو پھل ہے وہ توڑ لیں گے، اور جو پھر منافع آئے گا، جو تجارت آئے گی، وہ بہت زیادہ آئے گی. ہمارا باپ تو پاگل تھا، یعنی آج بھی لوگ باپ کو پاگل کہتے ہیں، باپ کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ایک نوکر کی طرح. اب ان تینوں نے یہ فیصلہ، یہ پلان بنا لیا کہ ہم رات کے آخری حصے میں، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے اس باغ کا پھل توڑ لیں گے اور صبح تجارت کریں گے. ان کا یہ رات کا پلان تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیات میں، آیت نمبر 19 میں ہمیں بتاتا ہے کہ تینوں بھائی رات میں سو رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باغ میں ایسی آفت بھیجی کہ راتوں رات پورا کا پورا باغ صاف کر دیا. اب یہ لوگ ارلی مارننگ، صبح صبح باغ کی طرف پیدل چلنے لگتے ہیں. اب جیسے ہی باغ کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل یہاں تو بنجر زمین ہے، ایسا لگتا ہے کوئی زمین نہیں ہے. آپس میں کہتے ہیں شاید ہم راستہ بھٹک گئے، شاید ہم کوئی دوسرے راستے پہ تو نہیں آئے گے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں، یہی باغ تھا، راستہ تو بالکل صحیح تھا، ہم اس باغ کی نعمت سے محروم ہوں گے، ہم بڑے بد نصیب ہیں. ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تیری غلطی، تیری غلطی. آپس میں کہنے لگے ہم حد سے زیادہ بڑھ گئے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہماری نیت خراب تھی، اسی لیے تو نے ہم سے یہ نعمت چھین لی. ہم اللہ تجھ سے استغفار کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے اچھی امید رکھتے ہیں، تجھ سے تیرے پاس رجوع کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے اچھا باغ دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سورہ قلم کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. عذاب یہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ بڑے ہیں. ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہم بھی ایسی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. اس آیات میں ہمارے لیے ڈھیر سارا سبق ہے. ہمیں ہمیشہ نیت اچھی رکھنی ہے، اور ہر بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ دنیا میں جو آزمائش ہے وہ آتے رہتی ہیں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. دنیا بنی ہی آزمائش کے لیے، جب آزمائش ختم ہوگی، موت آئے گی، تو پھر وہ قیامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، قرآن ہمیں بار بار سکھاتا ہے. سورہ الحاقہ میں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس میں قیامت ہونے والی ہے. قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں. قوم سمود کے اوپر نہایت تیز انداز سے ایسا عذاب آیا، انہیں ستیہ ناش کر دیا. 7 رات 8 دن تک لگاتار ان کے اوپر ہوا چلتے رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب نے کسی کو نہیں چھوڑا، صرف ان کی لاشیں پڑی تھیں. اب وہ قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. ہمارے اوپر تو وہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن ہمارا ایمان قیامت پر مضبوط نہیں ہے، تو ہم بھی ایسے کافروں کے ساتھ اٹھیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑ چڑھنے لگیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین پھٹ کر اس میں سے لوگ نکلنے لگے، اور ہمیں فرشتے نظر آ جائیں گے.
اس دن ہمارے اعمال کے رجسٹر ہمیں دے دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، جس کا رجسٹر رائٹ ہینڈ میں دے دیا گیا وہ خوش ہو جائے گا، خوشی کے مارے کہے گا، لوگوں میری رجسٹر تو دیکھو، ایک بار میرا رجسٹر تو پڑھ لو، میرے رب نے مجھے کیا دے دیا۔ اور جس کا رجسٹر لیفٹ ہینڈ میں اسے پیچھے سے دے دیا، یہ کہے گا کاش مجھے یہ رجسٹر حساب نامہ نہیں ملتا، کاش یہ دن ہی نہیں آتا، کاش میرا حساب ہی نہیں ہوتا، کاش موت میرا کام تمام ہی کرتی، میرا کوئی ذرہ نہیں بچتا۔ اسے زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی جو سزا تھی کہ اللہ کی زمین پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی، چاہے چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو، اسے زنجیر میں لپٹ دیا جائے گا، جکڑ دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اور اللہ اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لے گا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک اگر میں مثال دے دوں آپ کو کہ ایک کمرے میں جس میں اندھیرا ہو، آپ 24 گھنٹے اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے رکھے، دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں رہ سکتے ہی نہیں سکتے، ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن کل وہ قیامت والا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں تمام رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن ہر کوئی لنگا جسم رہے گا، لنگے پیر رہے گا، جسے دیکھے گا وہ بھاگے گا، اپنے بغل میں، اپنے سائیڈ میں اپنے بھائی کو دیکھے گا وہ اس سے بھاگے گا۔ دنیا میں ماں باپ اولاد کے لیے جو نمازیں چھوڑی، نیک کام چھوڑے، اپنا پورا وقت بس مال کمانے میں لگتا تھا، قیامت والے دن اس سے بھی بھاگے گا۔ ایسے ہی دنیا میں محبت کے نعرے لگاتا تھا، میری بیوی، میری جان، میری بیوی، اس سے بھی بھاگے گا، اس سے بھی پیچھا چھوڑائے گا۔ ایسے ہی اولاد کو جب دیکھے گا اپنے بغل میں تو اولاد سے بھی بھاگے گا۔ اور دنیا میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو دوست کہتے ہیں، دوست تیرے لیے میں جان دے دوں گا، دوست تیرے لیے میں ہر چیز قربان کر دوں گا، دوستوں کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت والے دن کا ایسا منظر ہوگا، دوست کو دیکھ کر بھاگے گا۔ جو رشتوں کے لیے دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ہم قیامت والے دن اسی رشتوں سے بھاگیں گے۔ ہر ایک لنگا ہوگا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں کہ یہ میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے وہ نیکی نہ لے لے۔ قیامت والا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنا حمل گرا دے گی۔ سورہ معارج آیت نمبر 11 میں ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جو ملزم ہے، ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا، اس کا رجسٹر کھولا جائے گا، اس نے جو اعمال کیے اسے دکھایا جائے گا، تمام گناہوں پر گواہی ثابت ہو جائے گی، اب وہ ملزم سے مجرم ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے جہنم میں ڈھکل دیا جائے۔ تب یہ شخص کہے گا، یا اللہ اس عذاب کے بدلے میرا بیٹا لے لے، میری بیوی لے لے، میرا خاندان لے لے، جتنا زمین تھی وہ میری جو جائیداد تھی وہ لے لے، دنیا کی ہر چیز لے دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ جس رشتہ داروں کے لیے ہم مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں دنیا میں، قیامت والے دن ہم انہیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، یا اللہ تو میری بخشش کر دے، مجھے بچا دے، مجھے عذاب نہ دے، میرے رشتہ داروں کو لے لے۔ اور جو گناہ ہم دنیا میں مل کر کرتے ہیں وہ مل کر جہنم میں جائیں گے، اور جو گناہ ہم کسی کو سکھاتے ہیں وہ مل کر جہنم میں ایک ساتھ جائیں گے۔ ایسے ہی وہی شخص بھی جہنم میں جائے گا جو خود نیک کام کرتا تھا لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، یعنی وہ شخص بھی جہنم میں جائے گا جو نیکی کرتا تھا لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا۔ یاد رکھے، نیکی کرنی بھی ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ہمیں وہ مثال دیتا ہے، سورہ اعراف میں ان کا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، کہ جن لوگوں نے نیکی تو کی لیکن نیکی کی دعوت نہیں دی، یعنی بنی اسرائیل کی وہ 3 قوم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کو بچا دیا اور 2 کو بندر اور سور بنا دیا، تو وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ان کا جرم کیا تھا وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، سورہ اعراف میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا۔
قرآن ہمارے لیے مثالیں دیتی ایسے ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے لیکن برائی سے نہیں روکتے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے. ایسے لوگوں کے لیے وہ مثال ہے، اور کہیں ہم بھی وہ مثال نہ بن جائے. قیامت میں انسان، جن، فرشتے سبھی موجود ہیں. دنیا میں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تو ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں. قیامت والے دن سبھی ہمارے سامنے ہوں گے. ارکان ایمان جو ہم 6 پڑھ رہے ہیں، جس پہ فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، تو لوگوں کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، دوبارہ اٹھایا جانے پر ایمان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو ماں کی پیٹ میں کیسا بناتا ہے، اس کا ہاتھ کا سائز برابر ہے، اس کا پیر کا سائز برابر ہے، اس کا سر کا سائز برابر ہے. 4 آنکھ کے بجائے 2 آنکھ ہیں، 2 زبان کے بجائے 1 زبان ہے، 2 سر کے بجائے 1 سر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ انسان کو ماں کے پیٹ میں بنایا. جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمارا جسم تھا وہ تو سڑ گیا، وہ ختم ہو گیا، اللہ ہمیں کیسا زندہ کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مثال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو ہمارے فنگر پرنٹس ہے دنیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے فنگر پرنٹس جس کو پورے کہتے ہیں، جو آپ دیکھیں اپنے تھم کو دیکھیں، اپنے تھم کے طرف یا اپنی جو شہادت والی انگلی ہے اس کو دیکھیں، اس پہ لائنیں جو ہے نا، لائنیں، اس کو بائیو میٹرک سسٹم جو ہمارا جو چلتا ہے نا فنگر پرنٹ سے، ہمارے فنگر پرنٹ سے ہمارے امی کا موبائل نہیں کھلتا، اور ہمارا موبائل ہمارے امی کے فنگر پرنٹ سے نہیں کھلتا. یہ جو جس کو کہتے ہیں پورے، جو لائن سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اپنے انگلیوں کو دیکھیں جس میں لائنیں لگی ہے، یہ پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ہو بہو ایسے ہی پورے ہمیں دے گا، اور ہم اسی چہروں کے ساتھ قیامت میں اپنی خبروں سے اٹھیں گے. سیم ایز اٹ از، جیسے ہم دنیا میں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی بنائے گا. جو باریکیاں ہمارے جسم کے اندر موجود تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں قیامت والے دن اٹھائے گا. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت پر ایمان، تو ان کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں چن لیا، کہ دنیا میں انہیں محبت تھی، دنیا کی محبت میں غافل تھے، دنیا کا انہیں شوق تھا، دنیا میں ہر چیز انہیں چاہیے تھی، گاڑی، بنگلہ، گھر، بینک بیلنس. اب وہ تمام چیزیں تو دنیا میں مل گئی، لیکن آخرت کا جو ٹھکانہ تھا ان لوگوں نے دنیا میں ہی چن لیا. اور ایسے لوگوں کے لیے سورہ تکاثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، جو وعدہ کیا تھا، دنیا میں مستی کر رہے تھے، اب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن بہت سے منہ ذلیل ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، اللہ کی آیتوں کا مذاق بتاتے، اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرتے. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے. جب جہنم کے دروازے پہ ٹھہریں گے تب جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا. جہنمی کی ایک نشانی ہم قیامت والے دن ہی دیکھ لیں گے کہ اس کے آنکھ بلو ہوں گے. جن کے آنکھ بلو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلو آنکھیں بڑے مرتے ہیں، بلو آنکھیں، لیکن جہنمی لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ بلو کلر کی ہوں گی. ایک تابعی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کی سخت ترین آیات کون سی ہے جو ڈرانے والی ہے، بڑی سخت ہے؟ تو سورہ نبا کی جو آیات ہے، آیت نمبر 30، فذوقوا، اب مزہ چکو، ہم عذاب بڑھاتے جائیں گے. اب وہ پہلے سے ہی جہنم کے عذاب میں تھا، جہنم کی سختیاں تھی، جہنم میں تڑپ رہا تھا، اس پر اور عذاب بڑھتے جائے گا. وہ شخص جو قیامت میں ایمان نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. جیسے ہی اس کے جسم کی چمڑی جل جائے گی، فوراً اسے دوسری چمڑی دے دی جائے گی. یعنی جیسے ہی چمڑی اس کی جلتے ہی نیچے گر جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اسے دوسری چمڑی مل جائے گی، اور جو پہلے جو عذاب تھا اس سے اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا. یعنی دنیا میں برداشت کرتے 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 ہماری عادت ہو جائے تھی، تو ایسے ہی جہنم کی سختی ہم برداشت کر لیں گے، ہم پہ عادت ہو جائے گی. لیکن جہنم کا عذاب جو آج 10% تھا وہ کل 20 ہو جائے گا، 20 سے پرسوں 30 ہو جائے گا، 30 سے 40 اوپر جاتے جائے گا. ہر روز عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب،
اب تم مزہ چکو، تمہارا عذاب بس بڑھتا جائے گا۔ یہی وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا، قیامت پر ایمان نہیں لاتا، دنیا میں مستی کرتا، چوری، بدمعاشی، شرک، اور دنیا میں جو سود ہے اس کے مزے لیتا۔ اس کے اوپر عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، آخر میں تھک جائے گا، برداشت کر نہیں پائے گا، اب کہے گا یا جہنم کے داروغہ، اللہ سے کہو کہ اب مجھے موت دے دے، مجھے یہیں پر غرق کر دے، میرا کام تمام کر دے، میری ہستی یہاں سے اڑا دے۔ اب کیا یہاں سے وہ جا پائے گا؟ کیا اسے موت آئے گی؟ جو مالک ہے جہنم کا داروغہ، وہ کہے گا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والا ہے۔ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو۔ بھائی بہنوں سے سوال ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ انہیں کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا؟ آپ ہمیں بتائیں۔ سورہ غاشیہ میں ہے، سورہ دخان میں ہے، سورہ صافات میں ہے، ایسے ہی سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ الرحمن میں۔ آپ منیمم 1 2 3 جتنا آپ لکھ سکتے لکھیں۔ آپ تلاش کریں کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیا کھانا ملے گا۔ آج کی جو کلاس ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا ایمان کے ارکان، ان تؤمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر، آج ہم نے مکمل کر لیا قیامت پر ایمان، یعنی 5واں جو ارکان تھا اس کو ہم نے آج مکمل کر لیا۔ مثالیں دے دے کر آپ کو سمجھایا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا حشر ہے۔ ہمیں اس ارکان سے پتہ بھی چلتا ہے، ان واقعات سے، ان ٹاپک سے پتہ بھی چلتا ہے ہمیں برائی سے بچنا ہے، نیکی کا کام بھی کرنا ہے، اور نیکی کی دعوت بھی دینا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے آج آپ کو ایک اور پروجیکٹ دیتے ہیں۔ آپ سود کے بارے میں ایک پروجیکٹ بنائے کہ سود کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سود حرام ہے یا حلال ہے، سود لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، سود گناہ ہے یا مجبوری کی شکل میں سود لے سکتے ہیں، بس وغیرہ وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں اس میں ڈال دیں۔ یہ پروجیکٹ کوئز کا حصہ ہے۔ جو بھائی بہن یا بچے جو صرف پروجیکٹ سبمٹ کرتے ہیں تو کوئز نہیں دیتے، تو ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہماری پرائیورٹی، ہمارے سب سے پہلے اوپر وہ رہیں گے جو کوئز بھی دیتے ہیں اور پروجیکٹ بھی دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔